بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، غزوات کی شدید آزمائشوں کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا روح پرور تذکرہ کیا جائے تو تعجب سے نگاہ اس حیرت انگیز وجود کو دیکھتی ہے جو اول و آخر ایک مصلح تھا، جسے جنگ سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن جب حالات کی مجبوری نے اسے جنگ کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس میدان میں ایسی نرالی شان اس سے ظاہر ہوئی جو معجزے سے کم نہیں۔ غزوات نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق پر بھی نظر پڑتی ہے جو بحیثیت ایک سالار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں مکارم اخلاق کا جھنڈا تھمایا گیا تھا، اور اعلیٰ اخلاق کا یہ جھنڈا بلند رکھنے اور بلند تر کرتے جانے کے عظیم جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف تھے۔ دشمن بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو شدید جسمانی ضربات لگانے میں کامیابی ہو جاتا رہا، مگر اس علم اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ادنا سی آنچ بھی نہ آنے دی، اور جناب والا اس وقت بھی یہ جھنڈا آپ کے مقدس ہاتھوں میں بڑی شان کے ساتھ آسمانی رفتوں کو چھو رہا تھا جب میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن شدید زخموں سے نڈھال ہو کر احد کی پتھریلی زمین پر گر رہا تھا، جب چاروں طرف صحابہ کے بدن کٹ کٹ کر گر رہے تھے، بس ملک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان کے ساتھ جاری رہا اور فاتح اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اخلاقی معرکے میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار بھی تھے، مونس و غم و خار بھی، معالج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور امراض روحانی کے ساتھ ساتھ امراض جسمانی کی شفا کا کام بھی جاری تھا۔ دعا تو کوئی پاس تھی نہیں، دعا اور روحانی برکات سے مریضوں کو شفا بخش رہے تھے، کہیں دعا کرتے، کئی زخموں پر لاب دہن لگاتے اور کئی جرحائی فرماتے۔ میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دونوں جہاں کے خزانے تھے، پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر صحابہ کے برابر کام کرتے ہیں۔ کھانے کا انتظام ہونے پر پہلے اپنے ساتھی کو کھلاتے اور پھر خود کھاتے۔ اجتماعی تکلیف کے وقت بھی اپنے نفس کو دوسرے صحابہ پر ترجیح نہیں دی، چاہے وہ راتوں کو جاگنا ہو یا میدان جنگ میں بے خوف و خطر کودنا ہو، ہر حالات میں ان کے شانہ بشانہ رہے۔ ان غزوات میں میرے پیارے آقا کے خلق کا ایک جھنڈا عبادت الہی بھی تھا جو دوسرے ہر جھنڈے سے بلند ہو کر آسمان روحانیت پر لہرانے لگا۔ تمام دن کی شدید محنت، بدن زخموں سے چور چور، مگر ایسے حال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھو کہ کس طرح اپنی ساری قوتیں سمیٹ کر گرتی پڑتی نماز کو کھڑا کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس کوشش میں تکلیف سے لڑکھڑا رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت الہی کے قدموں میں کوئی تکلیف نہ آنے دی۔ بس جناب والا، میرے پیارے آقا نے غزوات میں وہ اخلاق دکھائے جو ایک جنگجو، ایک فاتح کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرتے تو سخت حکم تھا کہ کوئی عورت نہ ماری جائے، بچے اور بوڑھے نہ مارے جائیں، درویشوں کو کچھ نہ کہا جائے، دیکھو کسی کو آگ سے نہ جلایا جائے، دیکھو نہ جانور قتل کرنا، نہ درخت کاٹنا۔ یاد رکھو اپنے مخالفوں کی طرح کسی دشمن مقتول کے ناک کان نہ کاٹنا۔ اندازہ کیا جائے جنگجو اور پھر ایسا رہے میدان اخلاق کا یہ بے مثال شہ سوار غزوات میں ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوا، اور رب العالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان خلقوں سے نوازا، کیونکہ
یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، سب نبیوں کے سردار، جن پر عرش کا خدا پیار کی نگاہیں ڈالتا تھا۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ دنیا و باسی ثانی۔